یہ ہے یہ انسان مفاد پرست واقع ہوا ہے۔ ہر جگہ یہ اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں سے دوستی کر رہا ہوں تو میرا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ یقیناً فائدہ چاہنا یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اپنا فائدہ چاہے، لیکن دوسروں کا نقصان کر کے، دوسروں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی ترقی کے منزلیں طے کر کے یہ خواب لینا کہ دوسروں کو گرا دیا جائے، دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، اگر یہ مطلب پرستی اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے، دوسروں کی برائیوں کے بارے میں، دوسروں کی پریشانیوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے اور اس زندگی میں خود غرض بن جاتا ہے، سیلفش بن جاتا ہے، تو یہ انسان کی برائی ہے، یہ مذموم صفت ہے۔ آج دنیا میں جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، جو فسادات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک مظہر یہی خود غرضی ہے کہ آج ہر انسان مطلب پرست بن چکا ہے۔ ہم مطلب سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس نفس کی طہارت اگر ہم چاہتے ہیں، اس نفس کی پاکیزگی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے، علاج دیا ہے کہ ایثار کا جذبہ پیدا کرے، اپنی ترجیحات پر دوسرے کو ترجیح دینے کی کوشش کرے، اپنی ضروریات کو نیچے رکھے، دوسرے کی ضروریات کو آگے رکھ کر قدم بڑھانے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات کو نقل فرمایا اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود بھوکے رہا کرتے تھے، دوسرے کو کھلایا کرتے تھے، خود کے پاس پہننے کے لیے زیادہ لباس نہیں ہے لیکن دوسروں کو لباس پہنانے کا انتظام کیا کرتے تھے، خود فقیری میں زندگی گزار لیا کرتے تھے لیکن دوسروں کی فقیری ختم کرنے کا انتظام کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ یہ سکھلایا ہے کہ اگر خود غرضی کو ختم کرنا ہے، مطلب پرستی کی ہوس کو مٹانا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ پایا جائے، اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے قوم کی ضرورت کیا ہے، سماج کی ضرورت کیا ہے، خاندان کی ضرورت کیا ہے، قوم و ملت کی ضرورت کیا ہے، تنظیم کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت انسان حقیقی معنوں میں تزکیہ نفس کا بہترین انتظام کر سکتا ہے۔ تو تیسری جو خامی پائی جاتی ہے کہ انسان بڑا ہی خود غرض واقع ہوا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ اس وقت تک ایک انسان بہتر مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے، وہی چیز پسند کرے جو اپنی نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ علاج ہے خود غرضی کا، یہ علاج ہے مطلب پرستی کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نفس میں کمزوری رکھی ہے کہ یہ نفس ظلم چاہتا ہے، ہمیشہ ظلم کرنا چاہتا ہے، انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے، جو اس پر ظلم کرے وہ چاہتا ہے کہ اس سے انتقام لو اور اتنا زیادہ انتقام لو کہ وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ جتنے گزشتہ قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ ظلم پر ظلم کر رہے تھے۔ آج بھی اگر ہم خاندان کا جائزہ لیتے ہیں، آج بھی ہم مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، آج بھی ہر جگہ اگر آپ جائزہ لیں ہر انسان ظالم بنتا ہوا پھر رہا ہے۔ جو بھی ہمارے سامنے کمزور ہے ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں پر ظلم، اپنی اولاد پر ظلم، اپنے ساتھ رہنے والوں پر ظلم۔ غرض یہ کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ میں ظالم ہوں یا نہیں ہوں، ایک مرتبہ سوچے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ چاروں جانب سے انسان ظالم بن چکا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بار بار ظلم کی مذمت بیان فرمائی کہ ظلم کی اگرچہ یہ فطرت تمہارے سرشت میں پائی جاتی ہے، تمہارا نفس انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ہی ظالم پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے مذمت کر کے یہ بتلایا کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، لہٰذا تمہارے درمیان بھی ظلم حرام ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی بھی اعتبار سے ظلم نہ کرو۔ گویا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو اس ظلم سے آزاد ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بار بار دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، کہ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم بن جاؤں۔
مظلوم بن جاؤں، تو ضرورت ہے مسلمانوں اس ظلم کا علاج عدل و انصاف سے کیا جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ترازو میں تولا جائے۔ آپ کا دشمن ہو تب بھی انصاف کریں، آپ کا دوست ہو، آپ کا قریبی ہو، آپ کے والدین ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ کوئی بات اگر آپ کے والدین کے خلاف ہے لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وہ بات آپ کے والدین کے خلاف ہو، وہ بات خود آپ کے نفس کے خلاف ہو، وہ بات آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی اسلام کا یہ پیغام ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ ہمیشہ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر دشمن قوم بھی ہو، دشمن طاقتیں بھی ہو، تب بھی تمہارے سامنے ہو اعدلوا، ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ ظلم کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں تو آپ ان پر ظلم کرنے کے مختار ہیں، یا اللہ نے اختیار دیا ہو۔ تو ظلم کا بہترین علاج، اس نفس میں جو ظلم پایا جاتا ہے اس کا بہترین علاج عدل ہے، انصاف کے ذریعے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب پیدا فرمایا تو ہماری فطری کمزوریوں سے آگاہ فرمایا۔ انہی فطری کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ انسان کا نفس غصہ چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف ہو جائے، میری رائے کے خلاف ہو جائے، میرے مشورے کے خلاف ہو جائے، تو انسان غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنا کوئی مذموم نہیں ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے فرمایا کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، یعنی انسان ہو اور غصہ نہ آئے یہ ناممکن ہے۔ کسی کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا غصہ کچھ کم ہوتا ہے، لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ غصے کے اظہار میں آپے سے باہر ہو جانا، اپنا نقصان کر لینا، بیوی بچوں کا نقصان کر لینا، قوم و ملت کا نقصان کر دینا، یہ غصہ انتہائی مذموم ہے اور یہ تزکیہ نفس کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے بار بار وصیت کی تھی لا تغضب، غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ کبھی نہ کرنا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اور اس غصے کی وجہ سے آج سماج میں طلاقیں ہو رہی ہے، غصے کی وجہ سے رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اسی غصے کے آڑ میں نہ جانے کتنے خاندان بکر رہے ہیں، کتنی دوستیاں ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بھی رکھا ہے کہ غصے کا علاج یہ ہے، غصہ آنا، غصے کا اظہار کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن شریعت نے علاج بھی بتلایا ہے کہ غصے کا علاج یہ ہے غصہ جب بھی آ جائے تو غصہ پی جایا کرے، غصے پر کنٹرول کر لے۔ اور غصے پر کنٹرول کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفضه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء، کہ انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو قائم کرنے پر قادر ہے کہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، غصہ ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے کہ سامنے والا کمزور ہے اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل سے خوش ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے جو تحفہ تیار کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے سامنے، سب کے سامنے اسے بلائیں گے اور کہیں گے یہ حور عین ہے، جو چاہے جتنی چاہے لے لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے غصہ پینے والوں کے لیے بہترین انعام کا انتظام کیا ہے۔ تو اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو آج سے غصے کا علاج کا طریقہ سیکھے، تب جا کر ہم اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں۔ انسانی نفس کی اور انسانی سرشت میں جو کمزوری پائی جاتی ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، فوراً کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کل ہی فائدہ مجھے آ جائے، کوئی کام شروع کرتا ہے نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جتنے کام کرتا ہے
جلد بازی یہ ہے ہر چیز میں وہ نتیجہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ جب برائی آ جاتی ہے اللہ سے عذاب مانگنے لگ جاتا ہے، جلد بازی میں بے اختیار ہو جاتا ہے، کبھی جلد بازی میں طلاق دے بیٹھتا ہے۔ جلد بازی کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں جو آج سماج بھگت رہا ہے۔ اس جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ یہ جلد بازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، غور و فکر کر لینا، صحیح طریقے سے فیصلہ کر لینا، جلد بازی کے خلاف ہو جانا یہ اللہ کی جانب سے بہترین تحفہ ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ناکام ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے انسان نامراد ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر کام میں وہ جلد بازی دکھلاتا ہے، اور جو انسان بڑے جلد باز ہوتے ہیں ہر معاملے میں ناکام اور نامراد ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے ہر معاملے میں غور و فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔